بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے اللہ کے پاک گھر میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج میری دعوت پہ بالخصوص دو احباب آئے ہیں، ہمارے قمر بھائی آئے ہیں، آصف صاحب آئے ہیں، اللہ پاک ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ ہمارا اجتماع بڑا ہوتا ہے، میں ان کو اکثر بتاتا ہوں، مگر آج یہ آئے تب ہیں جب بارش کا موسم ہے، اور ایسے موسم میں جتنے آپ آ گئے ہیں یہ تو اتنی بھی توقع نہیں تھی۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ کو خبر ہے اس بات کی کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے جو ایام ہیں ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہے تاریخ میں۔ اہل سنت کی تاریخ کچھ اور کہتی ہے، اہل تشیع کی تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ اہل تشیع کے مطابق آج کا دن آپ کا ہے، اور اہل سنت کی تاریخ کے مطابق 3 رمضان آپ کا دن ہے، آپ کے وصال کا۔ اہل سنت کی تاریخ کے مطابق آج کے دن آپ کا یوم ولادت ہے، یوم ظہور ہے آپ کا، اور تشیع کے مطابق آج ان کے مطابق 20 جمادی ثانی کو آپ کا یوم ولادت ہے، یوم ظہور ہے۔ آپ کو خبر ہے اس بات کی کہ ہم تاریخوں میں کبھی الجھتے ہی نہیں۔ تاریخ کوئی بھی ہو، سلام عرض کیے بغیر تو ہم گزر سکتے نہیں۔ ایک بات اور ہے، چونکہ بعد میں موقع نہیں بنے گا، پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں یہ میری بات جائے گی، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، فضائل میں اختلاف نہیں ہے۔ جی بولیے، آپ کے فضائل میں ذرہ برابر بھی شک کرنے والا مصطفیٰ کے دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ اور کسی تاریخوں میں اگر اور اختلاف ہو تو وہ تو ربیع الاول میں بھی ہے۔ مثلا ہم لوگ ربیع الاول کی 12 کو یوم میلاد مناتے ہیں، تو کئیوں کے مطابق 8 ربیع الاول ہے، کئیوں کے مطابق 17 ربیع الاول ہے۔ یہ تاریخ انسانوں کے درمیان ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہیں، لہٰذا ایک بات طے ہے کہ آج کی ساری گفتگو قرآن مجید سے کر کے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں انشاءاللہ۔ تو آج کی ساری گفتگو انشاءاللہ نام ہے حسنین کریمین کی والدہ کے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کے لیے میں نے سورۃ العنکبوت کی 28 نمبر آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔
بات یاد رکھیں، ایک ازل سے جو لڑائی ہے وہ اسلام اور کفر کی نہیں، ازل سے جو لڑائی ہے وہ حق اور باطل کی۔ بچے بڑی توجہ جی، اگر اسلام کی اور کفر کی لڑائی ہوتی تو اسلام کبھی بھی کافروں کی عزت کی حفاظت نہ کرتا۔ اگر اسلام کی اور کفر کی لڑائی ہوتی تو کافروں کی عزت، جان، مال کی حفاظت اسلام نہ کرتا۔ حضور فرماتے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ہو، اللہ کو ایک نہ مانتا ہو، میرا کلمہ نہ پڑھے، رہے تمہارے درمیان، اس کی عزت کو نہیں لوٹ سکتے، اس کی جان کو نہیں قتل کر سکتے، اس کے مال کو نہیں لوٹ سکتے، اس کی اولاد کو قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں جی ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ لڑائی اسلام اور کفر کی نہیں ہے، لڑائی حق اور باطل کی ہے، اور وہ حق اور باطل اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے اندر بھی حق اور باطل ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہیں اسلام کے اندر مگر باطل پہ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کافر مگر ان کا موقف سچا ہوتا ہے، وہ حق پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حق اور باطل کا جو مسئلہ ہے وہ دو بندوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دو مسلکوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دو مذہبوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان رہے تاکہ بندہ باطل سے دور چلا جائے اور حق کا ساتھی بن جائے۔ اتنی سی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لے وہ صرف حق پہ ہوتا ہے؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان، اب میں چونکہ آپ کو خبر ہے بات کھل کے کرنے کا عادی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، جن کو آپ نے قتل کروایا، جن کے ساتھ جنگ ہوئی آپ نے کی، مجھے بتائیے وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، کس کو کہیں گے حق پہ تھا؟ فیصلہ کیا کریں گے؟ اب کلمہ اگر فیصلہ کرتا ہے تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، فیصلہ اسلام اور کفر نہیں کرے گا، فیصلہ کفر، حق اور باطل کرے گا۔ بات سمجھیں؟ یہ سورۃ العنکبوت کی جو 28 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان باندھے۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان اس بات کو کہتے ہیں جو الزام ہو، اللہ پر ایسی بات کرے جو اللہ کرتا نہیں۔ جو بندہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کا خیال نہیں کرتا اپنے مالک کا، وہ کسی آپ کا یا کسی اور کا کیا کرے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ میں نے کہا مالک وہ کون ہے؟ کہا او کذب بالحق، اور وہ جھٹلا دے حق کو، اس کے سامنے حق بات آ جائے اور وہ حق بات لینا، باطل کا ساتھی، کبھی مسلک کو بچا لے، کبھی مولوی کو بچا لے، کبھی کسی اور کو بچا لے، ڈنڈی مارنا جسے آپ کہتے ہیں، وہ ڈنڈی مار جائے، حق کو چھپا جائے۔ ورنہ قرآن مجید نے کہا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہا جب تمہارے پاس حق آ جائے اور باطل آ جائے تو تم حق کے ساتھی بننا، باطل سے دور چلے جانا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کبھی بھی پہلے کہا حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہ، اور دوسری آیت میں کہا حق کو چھپانا نہ۔ باطل، قرآن مجید میں حق اور باطل کی جتنا تذکرہ ہے اتنا کفر اسلام کا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو تسلی سے سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے موضوع گرم ہو جائے، اسلم صاحب اس لیے پانی رکھ رہے ہیں۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وہ بات، کہ جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اور اسی میں وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ تو میرا اپنا، تو کسی کا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن،
وہ اس میں بڑا اچھا تھا. سو پانی جو ہے نا وہ اس لیے رکھا گیا, کچھ ویسے باتیں رسمن بھی کہی جاتی ہیں. چل صاحب وہ ایک ہمارے اسکالر ہیں منہاج القرآن کے, تو ان کو خطابت کا بڑا شوق تھا. انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کئی تقریریں حفظ کی ہوئی تھیں. ہوتا ہے نا نیا نیا شوق لگتا ہے, تو شوق لگتا ہے تو وہ تقریریں یاد اس طرح کی کرتے ہیں کہ پورا خطاب بھی یاد کر لیا. اب جو خطاب یاد کیا اس میں اتنا کہ لفظ بلفظ یاد کر لیا. اچھا ہاں جی عشق, چلے یہ بڑا لفظ اچھا آپ نے کہا ہے. عشق اتنا تھا کہ لفظ بلفظ یاد کر لیا. جو خطاب یاد کیا وہ رمضان کے علاوہ کا خطاب تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب خطاب کے دوران پانی مانگتے ہیں, بیٹا وہ پانی دینا, اس نے وہ بھی یاد کر لیا. کر رہا تھا رمضان میں تقریر رمضان کے مہینے میں, وہ جو یاد کی تھی موضوع اس کا اچھا لگا کہ چلو رمضان میں کرتے ہیں, تو اتنا یاد کیا کہ کرتے کرتے کہتا بیٹا وہ پانی دینا. اور لوگوں نے دیکھا بھی کیسا خطیب منحوس ہے, خود روزہ نہیں رکھیا, خود پانی منگی جا رہے ہیں, تو سانو روزے رکھوائے نے. تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے, وہ ایک عادت سی بنی ہوتی ہے. حافظ محمد حسین کسوال نعت خواں بڑا مشہور و معروف تھا, نابینا تھے, فوت ہو گئے. یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ظہوری صاحب کی ایک کیسٹ چلی تھی بڑی, وہ لوگوں نے بڑی یاد کی تھی. اس کی ایک ہی نعت تھی, دونوں طرف کیسٹ. اب وہ کئی بچوں نے تو کیسٹیں شاید نہ دیکھی ہوں. وہ پہلے ایک سائڈ کیسٹ کی چلتی تھی, پھر اسے بدل کر دوسری سائڈ لگانی پڑتی تھی. تو وہ بندہ جناب نعت خواں شروع ہو گیا, شاگرد تھا ظہوری صاحب کا. تو کرتے کرتے جب وہ پہلی سائڈ ختم ہوئی تو کہتا پانی دینا. تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حافظ محمد حسین صاحب, کہتے ہن کیا سائڈ بدل رہے, سمجھ گئے نا. تو اس طرح کی کئی عادت ہوتی ہے, لہٰذا وہ کئیوں کو جگ دیکھ کر تکلیف ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں وہ ایڈے موسم دے پانی میں یہ سارا 10 منٹ اس لیے لگائیں کہ خیر ہے جو پانی آگ پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. اس لیے بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. میں نے کہا مالک وہ کون ہے, کہا او کذب بالحق لما جاءہ, اس کے پاس حق آ گیا تھا مگر اس نے حق لیا نہیں, حق کو جھٹلا دیا. پھر الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کہا کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں. ایک بات ہے بڑی باریک ہے, آپ سارے آپ سمیت سب سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ. آیت کے پہلے حصے میں حق کا ذکر ہے, اور جو حق کو نہ مانے اللہ نے اسے کافر قرار دیا ہے. آیت جہاں ختم ہو رہی ہے فرمایا جو حق کو نہ مانے تو انکار کرنے والا. کافر کا معنی کیا ہے بولیے جی, انکار کرنے والا. تو جو حق کا انکار کر دے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں نے دوزخ میں الگ سے ایک ٹھکانہ رکھا ہے جہاں حق کو جھٹلانے والوں کو میں وہاں رکھوں گا. دوزخ کے اندر, دوزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہے جناب, دوزخ کے بھی کئی درجات ہیں اس کے, اور سب سے جو اس کا نچلا درجہ ہے اسے حاویہ کہتے ہیں. جیسے جنت کا بھی کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے, جنت کے بھی کئی درجات ہیں. اور آپ کو صرف جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک جنت کا نام فردوس بھی ہے. جب مولوی صاحب ختم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, تب پتہ چلتا ہے کہ اسے کہیں وہ باقی 6 کا بھی نام بتا دیں. جنت کے دروازہ ایک نہیں ہے جناب, جنت کے دروازے مختلف ہیں. نماز والوں کے لیے الگ ہیں, روزے وقت رکھنے والوں کے لیے الگ ہیں, حج کرنے والوں کے لیے الگ ہے, زکوٰۃ والوں کا الگ ہے, اور ان کا الگ ہے جو مالکوں کے ساتھ جائیں گے, جو جنت کے وارثوں کے ساتھ جائیں گے ان کے لیے الگ سے ہے. اللہ اکبر. میں نے عرض کی عالم تخیل میں نے کہا میرے مالک یہ جو بندہ جس کو جہنم کی سزا مل رہی ہے اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے حق کو جھٹلایا ہے, یہ کافر ہو گیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. اللہ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کی طرف سے جواب آیا, یہ عالم تخیل میں ہے. آپ کے سارے شاعر ان کی شاعری تخیل میں ہوتی ہے. یہ جو جتنا بھی آپ حلیمہ سعدیہ کی ڈاچیاں سنتے ہیں یہ ساری خیال میں ہے. حلیمہ میں تیڑے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے, نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے, یہ سارا خیال ہی خیال ہے جناب. تو خیال کے اندر بندہ اپنے مالک کے ساتھ بات نہیں کر سکتا.
وہ جو سوال ہے اس کا جواب بڑا زبردست آتا ہے. آپ بھی کبھی کر کے دیکھ لیا کریں, مزہ لیا کریں, اس کے ساتھ کبھی بات تو کریں نا. ایسا مولوی نے دور کیا, بندہ کہتا اللہ نال گل کرنی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. بابا مالکوں کے ساتھ بات کیا کرو, سوال کیا کرو, اس کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے. آپ سے بہتر تو وہ بنی اسرائیل کا وہ چرواہا تھا جو کم از کم پہاڑ کی اوٹ لے کے کہہ تو رہا تھا کبھی تو اگر آ جائے تو تیرے بال صاف کروں, تجھے نہلاؤں, کنگھی کروں, تجھے سرما پہنا, تجھے سرما لگاؤں. وہ ساری یہ باتیں کر تو رہا تھا, کم از کم اسے اتنا تو شعور تھا کہ چلو اپنے مزاج کے مطابق ہی صحیح. لیکن اللہ نے اس کی بات کو رد نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کیا تو اللہ نے فرمایا بس موسیٰ تو اس کے الفاظ کو دیکھ رہا تھا, میں اس کے الفاظ میں چھپی ہوئی نیاز کو دیکھ رہا تھا. بات کرنے سے بہت سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے. میں نے کہا میرے مالک یہ کافر ہے, تو ہم تو سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے. تو پھر سورہ عنکبوت کی 2-4 آیات میرے سامنے آئی ہیں, میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اس سے موضوع مزید واضح ہو جائے گا. ارشاد رب العزت ہوا, فرمایا یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 ہے. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. فرمایا اگر آپ ان کافروں سے سوال کریں, آپ ذرا بڑی خاص توجہ دیجئے گا جی, کس سے سوال کریں؟ کافروں سے. حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ جو لکھا ہے اس کی بھی بریکٹ میں لکھا ہے اگر آپ ان کفار سے پوچھیں. مطلب یہ آیتیں کافروں کے لیے اتری ہیں. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بولیے جی نہ مانے. آج تک جو تصور ہے وہ یہ ہے, قرآن نے اس تصور کو غلط کہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں, کچھ کافر ایسے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور یہ سورج اور چاند کس نے مسخر کیے ہیں, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے اللہ نے. کیا؟ اللہ نے. اب ایمانداری سے سارے بتاؤ, جو یہ کہے کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. جو یہ کہے کہ زمینیں اللہ نے بنائی ہیں, مجھے بتائیے وہ غلط کہہ رہا ہے. جو یہ کہے کہ سورج اللہ نے بنایا ہے وہ غلط کہتا ہے. جو کہے کہ قمر اللہ نے بنایا ہے, چاند اللہ نے بنایا ہے, بابا ہمارے مزاج کے مطابق تو یہ توحید ہے جی, ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ توحید ہے. اللہ فرماتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے مگر اس کے باوجود وہ کافر ہے. قرآن مجید ہے جناب. اور آگے کہا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. ہائے ہائے ہائے. اس کا ترجمہ اگر میں پنجابی میں کروں تو مزہ زیادہ آئے گا. پہلے ویسے اردو کا سن لیں تاکہ آپ کو پنجابی کے بعد وہ لفظ سمجھنا آسان ہو جائے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کا ترجمہ جو حضور شیخ الاسلام نے کیا ہے, پھر وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. آپ کسی کو الٹا جاتا دیکھے تو آپ کہتے ہو کدھر منہ چکیا ہوا ہے, ایڈی بھی ٹھنڈ کوئی نہیں کہ تسی سارا کچھ ہی کھا جاؤ. آپ نے کہتے ہو کدھر منہ چکیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جب تمہیں یہ پتہ ہے سارا کچھ کہہ رہے ہو تو پھر الٹے منہ کدھر جا رہے ہو. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت میں کہا 62 نمبر میں کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیتا ہے, خود نہیں بڑھتا, اللہ بڑھاتا ہے. اور فرمایا من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, وَيَقْدِرُ لَهُ, اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. کیوں؟ فرمایا میں آزماتا ہوں, کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہوں کہ وہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اس کا دماغ خراب ہوتا ہے یا اپنی اوقات میں رہتا ہے, اور کسی کا کم کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کم کر, جب اس کا رزق کم ہوتا ہے پھر بھی مجھے یاد کرتا ہے یا شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے, کوئی شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. کیوں؟ ان اللہ بکل شیء علیم, میں تو سارا کچھ ہی جانتا ہوں. اللہ تو ہر شے ہی جانتا ہے. میں رزق بڑھاؤں گا تو کیا کرے گا, میں رزق کم کروں گا تو یہ کیا کرے گا.
کہے گا کیا کرے گا کیا میں تو سارا ہی جانتا ہوں، مگر مالک جب تجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح کرے گا تو پھر کر کیوں رہا ہے؟ کہا تجھے دکھانے کے لیے۔ بندے اوقات دیکھ لیں۔ آپ نہیں کہتے اوہ کل تک ادھر کل کچھ نہیں سی ہے، پھر آیا تے اوقات ہی بھول گیا، اج انہوں کچھ نہیں یاد۔ بہت کچھ زمانے میں ہم نے دیکھا ہے جناب، اور آپ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہوا کہ پھر 63 نمبر آیت میں اس سے بھی اگلی بات کہی، کہا والا ان سالتہم، چلو موسم کے مطابق آیت آ گئی ہے، موسم کے عین مطابق حاجی صاحب، کہا والا ان سالتہم من نزل من السماء ماء، اگر آپ ان سے سوال کرو نا یہ آسمان سے بارش کون نازل کر رہا ہے؟ سر یہ آسمان سے پانی کون نازل کر رہا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، جو اس پانی سے زمین زندہ ہو رہی ہے۔ یہ جو پانی نازل ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زمین مردہ تھی، اللہ اس پانی کے ذریعے زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ من بعد موتہا، جبکہ وہ مر چکی تھی اس کو ضرور تازگی بخش رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان کافروں سے پوچھو نا یہ بارش کون نازل کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ۔ آگے پھر کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ فرمایا محبوب قل، آپ ان سے کہہ دیں الحمدللہ، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت ہے ہی بے وقوفوں کی۔ بے وقوف کیوں ہے جی؟ عقل مند ہے ہمارے مزاج کے مطابق۔ جو یہ کہیں کہ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے تو وہ تو عقل مند ہوا نہیں جی۔ سر تو ہلا دے تھوڑا سا، چلو چادر کو پکڑ کے یوں کر کے سر ہلا دیں، چلو کم از کم سردی تھوڑی لگے۔ اور ویسے تھوڑی سی ہلنے ہلانے سے مجھے سنا ہے میں نے کہ سردی کم ہوتی ہے، تو تھوڑا ہلیں تو صحیح نا، پتہ نہیں جگ کا اثر ہو رہا ہے جناب۔ اچھا کانبے تو بچنا ہے تو پھر ذرا تھوڑا ہلنا ہلانا پینا ہے۔ اب بات جو ہے آپ کی غلط فہمی دور کرنی ہے، یہ آیات سب سناتے اس لیے نہیں آپ کو کہ اگر یہ آیتیں سنا دیں تو پھر تو حقائق سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان سب کا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی زندگی اللہ عطا کرتا ہے، موت اللہ عطا کرتا ہے، آسمان سے پانی اللہ عطا کرتا ہے، فصلوں کو اللہ اگاتا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان رکھنے کے بعد بھی بندہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے، 65 نمبر آیت میں تو اور کمال کر دیا، کہا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی میں لہروں کے درمیان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ان پہ مصیبت بنتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ میں نے کہا مالک اتوں کہا مخلصین لہ الدین، اوپر سے نہیں، اپنے دین کے ساتھ خالص ہوتے ہیں، بالکل دیندار ہو کر۔ ان کی شکلیں بھی حاجی صاحب دینوں والی، ان کی گفتگو بھی دینداروں والی، ان کے اندر بھی اس وقت دین ہوتا ہے۔ پھر فلما نجاہم الی البر، پھر جب خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر مشرک بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سچی بات تاکہ آپ فیصلے پہ پہنچیں۔ ابن آدم 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ آدم کی اولاد بولیے یار 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ درمیان میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر آ گئے کبھی ادھر آ گئے، کبھی توحید کو مان لیا کبھی رسالت کی بات کی، پھر اندر سے وہی کچھ رہا جو ان کا پیچھے نسل چلتی آ رہی تھی۔ زبان سے سارا کچھ کہتے ہیں، کبھی ان کے اندر دین آ بھی جاتا ہے۔ میں نے کہا مالک جب ان کے اندر کفر ہے تو ایمان تو نہ ہوا نا۔ دیکھیے ہمارے عقیدے کے مطابق یا بندہ کافر ہو یا مومن ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ آیت نمبر اس کی ہے جناب 67 نمبر آیت ہے اور اس کا آخری حصہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کمال کر دیا، کہا بندے ان کے اندر ایمان ہے۔ اب حق والی بات بولنا نا جی، سارے حق والی بات نہ بولنا۔ کہا ان کے اندر ایمان ہے، افبالباطل یؤمنون، اصل میں ان کے اندر ایمان ہے مگر حق والا نہیں ہے، باطل والا ہے۔
کون سا ایمان ہے؟ باطل والا. تو باطل والا ایمان منافقوں کا ہوتا ہے. بابا جی اس بات کو یاد رکھو. باطل سے بھاگنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. اگر حق کا ساتھ نہ دینا ہوتا تو مدینہ آباد رہتا، کربلا کا وجود ہی مقرر نہ ہوتا، وجود میں نہ آتی کربلا. یزید آج تک لوگوں کا خلیفۃ المسلمین ہی رہتا. اس پہ لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ کچھ بندے تھے جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. نانے میں اور نواسے میں ایک فرق ہے. نانے نے مکہ چھوڑا تھا، نواسے نے مدینہ چھوڑا ہے. مکے والے بھی اتنے اچھے کوئی نہیں تھے. اگر مکے والے اچھے ہوتے تو نانا نہ چھوڑتا، اور اگر مدینے والے اچھے ہوتے تو مدینہ نواسا مدینہ نہ چھوڑتا. غلط بات ہے، آپ سے غلط کسی نے کہا ہے، جھوٹ کہا ہے آپ سے کسی نے. آپ کہیں جی وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، جو مسلمان نہ مانے وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے. تھے مسلمان مگر باطل کے ساتھ ہی تھے، حق کے ساتھ نہیں تھے. حق کے ساتھ ہوتے تو حق تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا تھا، پھر حق کے ساتھ ہوتے. فاروقی نے کبھی بھی آپ کی نا تعداد کو کبھی نہیں دیکھا جی، مگر جتنے بیٹھے ہو تھوڑا ساتھ دینا محبت کے ساتھ تاکہ میں کھل کے بات کر سکوں. ماحول ایسا تھا جی، بالکل ماحول ایسا تھا کہ کچھ لوگ کہا اف بالباطل یؤمنون، ان کا ایمان باطل والا تھا. میں نے کہا مالک کیسے؟ کہا وبنعمت اللہ یکفرون، وہ میری نعمتوں کا ہی انکار کر رہے تھے. بولیے جی لفظ، کیا کر رہے تھے؟ نعمتوں کا. اب بابا جو نعمتوں کا انکار کرے وہ تو کافر ہوتا ہے. میں پہلے 2 جمعے پڑھا چکا ہوں صرف اس موضوع پہ، اللہ کی نعمتوں پر. یہ سورۃ النحل ہے، اس کے اندر دن نعمت، رات نعمت، اللہ نے اتنی نعمتیں گنوائی ہیں. آپ سب نے پہلے مجھ سے سن رکھی ہیں، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا. صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا ذکر جو ہے اللہ نے ایک بار نہیں کیا بلکہ ایک جگہ پہ اور بھی کیا ہے. یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے کہا واللہ جعل لکم، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 72. 72 والے تو بولو نا یار. 72 نمبر آیت میں کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ، اور کہا اس نے تمہارے لیے بیٹے پوتے نواسے، یہ تمہاری نسلیں چلا دی تمہارے جوڑے بنا کر. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. اب ذرا توجہ کرنا جی تاکہ بات آیت کی سمجھ آتی جائے اور بات مکمل ہوتی جائے. وہی آیت دوبارہ سورۃ النحل میں بھی ہے. کہا اصل میں یہ ہے اَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یَکْفُرُونَ. کچھ بندے ایسے ہیں صاحبان ایمان مگر باطل والا ایمان رکھتے ہیں. میں نے کہا باطل والا بھی ایمان کیسے ہوتا ہے؟ کہا نعمتیں لے لیتے ہیں مگر نعمتوں کا پھر انکار کر جاتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا جو انکار کر دے اللہ کہتا ہے میں اس کا نام باطل کے ماننے والوں میں لکھتا ہوں. اب مجھے بتا، قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ بھری پڑی ہیں کچھ ظاہری نعمتیں کچھ باطنی نعمتیں. میں نے گفتگو تو اپنی پوری کرنی ہے، آپ کو سمجھائے بغیر میں گزر نہیں سکتا. مجھے بتائیے، چلو جو پڑھ چکے ہیں وہ نہیں پڑھتے، جو لکھی ہوئی ہیں نا آگے آج تک نہیں پڑھی تھی سورۃ الرحمن. دکان میں جاؤ تو سب سے پہلے سورۃ الرحمن کی تلاوت لوگ لگاتے ہیں. سورۃ الرحمن سے کیا ہوتا ہے جی؟ رزق بڑھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ جی سورۃ الرحمن کو پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ الرحمن کو گھول گھول کے لوگ پی گئے. شفا ہے، جو پیے وہ غلط نہیں کر رہا، جو اس کو گھول کے پی جائے غلط نہیں کر رہا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی میں ایک نیا فتنہ شروع کروں کہ جی گھول کے، جو بندہ گھول کے پی جائے صحیح ہے، مگر یاد رکھنا اندر کے کوڑ نہیں جائے گا اس سے. جی آپ تو کھل کے بولے بھی نہیں جی. سورۃ الرحمن گھول کے پینے سے کوڑ نہیں جائے گا، سورۃ الرحمن کو فکر میں لینے سے کوڑ جائے گا، سورۃ الرحمن پہ غور کرنے سے کوڑ جائے گا. اچھا جگہ جگہ پہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب کریں اصل میں کیا، ہمیں ختموں پہ چیزیں اتنی رکھی گئی ہیں کہ ہمیں صرف وہ نعمتیں یاد ہیں جن کو کھایا جاتا ہے.
آپ حیران ہو جائیں گے، سورۃ الرحمن میں ہر نعمت کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد آگے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پہلے نعمت کا ذکر کیا ہے، پھر کہا ہے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اب میں ساری تو نہیں پڑھ سکتا، چلو 2-4 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ کہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں، کھواؤ نہ پر بولو تو صحیح ہے، اس میں میوے ہیں، اور کہا خوشوں والی کھجوریں ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اناج ہے اور خوشبودار پھل ہیں۔ یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو انکار کرو گے؟ اچھا چلتے جانا۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا بجنے والے گارے سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مولانا صاحبان آپ نہیں جی، جن تک یہ بات جائے گی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تو سورۃ الرحمن میں ہر نعمت کے بعد اللہ نے ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، تو اسی آیت میں اسی سورت میں ایک جگہ پہ کہا ہے ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ وہ جہنم ہے۔ جہنم کا نام تو چپ کر گئے ہو جی، میٹھا میٹھا ہفتے کوڑا کوڑا تھو۔ اللہ نے سورہ اسی میں نا سورۃ الرحمن میں کہا ہے ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ وہ جہنم ہے جس کا لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا یہ وہ جہنم ہے جس کا لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اس دوزخ میں کھولتے گرم پانی میں وہ گھومتے پھریں گے، کھولتے ہوئے گرم پانی میں۔ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ تو جہنم کے ذکر کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ کس کس کا انکار کرو گے، اب جہنم کو بھی نعمت کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے سورۃ الرحمن پڑھنے کے بعد سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز نسلیں سدھرتی رہیں گی۔ اب میں آپ سے نا اس میں حوروں کا ذکر ہے، چلو بات کو ذرا کافی آگے تک لے کے جائیں کیونکہ سلام ابھی کرنا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کھجور نعمت ہے کہ نہیں؟ کیلا نعمت ہے، سیب نعمت ہے، خشک میوے نعمت ہیں، گدھے نعمت ہیں۔ دیکھیں نا میں نے سارا پہلے گنوائے ہوئے ہیں نا آپ کو، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے سورہ فاطر میں، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی آیت نمبر 3 میں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا، ہاں اس ٹھنڈے ماحول میں حاجی صاحب اور ظفر صاحب آپ کی ان چادروں کے جھرمٹ میں نا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب فیصلہ ایمانداری سے خود کر لینا۔ نعمتیں آپ نے سارے فروٹس کو، اللہ کی ساری نعمتوں کو نعمت آپ نے خود مانا ہے کہ نہیں مانا؟ مانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو۔ اب کبھی تسبیح لے کر کہو، اس فروٹ کا نام لے لے کر تسبیح پہ پڑھو۔ ویسے تو کہتے ہیں یہ بھی نعمت ہے کہ بیوی میں کہ کدے تے پیکے جا نہیں بیگم، آوے سکھ دسا نہیں بیگم۔ ہاں لیکن خدا کا واسطہ مانے یہ نعمت نہیں ہے، بیویوں کا گھر میں رہنا نعمت ہے۔ ہاں بیویوں کو کوئی سکھا دے کہ جب میکے جانے لگو تو بچے گھر چھوڑ کے جاؤ، ایک دن سنبھالنے پڑ جائے نا تو پھر پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی دن 10 بیویاں دی کہانی کبھی کبھی آج بھی وہ مائیاں کبھی آج بھی پڑھا لیتی ہیں 10 بیویوں کی کہانی، تو اس میں کہتے ہیں جی بچے ساتھ نہ لائیں، اکیلی جاتی ہیں نا تو وہ کبھی کہیں ان بچوں کو ذرا سنبھالیں حضرت صاحب، بڑے بڑے لمبے خطابات آپ کرتے ہیں تو آپ ذرا ان بچوں کو سنبھالیں۔ 100 200 روپے کھا کر بھی نہیں چپ کرتے، بولے پنچھی ہو سر تو چکو۔
اتنے آپ بولے ہو نہیں. بچے پیسے ہم سے زیادہ لے کے کھا بھی زیادہ جاتے ہیں, تنگ بھی اتنا کرتے, پھر بھیجنا پڑتا ہے جا ماں دا پتہ کر کے لے آ انہوں سد, پھر پتہ چلتا ہے اس کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم جتنا پاکستان ہندوستان میں بر صغیر میں بیویوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے نا, اتنا پوری دنیا میں نہیں کیا جاتا. یہ اس کے حق میں نہیں ہے, اس کے حقوق میں شامل نہیں کہ آپ کو جوتے پالش کر کے دے, اس کے حقوق میں شامل نہیں کہ آپ کو کپڑے دھو کے دے. مرواؤ نا, بولو تو صحیح تھوڑا جہا. یہ اس کے حق میں شامل نہیں ہے, وہ کرے تو اس کا تعاون ہے. ہاں کریں کیا, کوئی اس طرح کی بات بتائے بھی تو تب ہی ہے نا. اور حضور شیخ الاسلام نے یہ سارے خطابات کر کر کے نا کم از کم ہماری گھر والیوں کا تو دماغ ایسا کر دیا کہ وہ آج ہمیں بلیک میل کرتی ہیں. مجھے تو کرتی ہیں, کہتی یا تو یہ کام کرو یا ہم اوپر میں نازل قرآن میں جا کے شکایت لگائیں گے. جب بھی کبھی ملاقات ہو ہم کہیں گے یہ نہیں کرتا, پھر مرتے کیا نہ کرتے, کرنا تو پڑتا ہے نا جی. تنگ آمد بجنگ آمد, پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے جناب. سو بات یہ ہے, اس نے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر کرو. تو کبھی تسبیح لے کر کہو یا سیب یا سیب یا سیب کرو, ساتھ والا ہی کہے گا بے وقوف ہے. آپ کہیں جی سیب نعمت نہیں اللہ کی, اچھا جی آپ سمجھتے ہیں کہ انجیر نعمت ہے, تو کبھی تسبیح لے کر کرو ذکر یا انجیر یا انجیر یا انجیر, تو آپ کو لوگ کوئی عقل مند کہیں گے؟ بولے تو صحیح یار, سر تو ہلا دیں ہلکا سا, چلو شہنشاہی میں ہلائیں مگر یوں تو کریں, کم از کم تھوڑا ہلیں تو صحیح ذرا. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ان نعمتوں کا تسبیحات پہ ذکر کریں گے تو آپ کو ساتھ والا ہی کہے گا اوے ظالم, جن کا تسبیحوں پہ ذکر کرنا ہے وہ یہ نعمتیں نہیں ہیں, وہ یہ نعمتیں نہیں ہیں. تو کہا پھر آپ بتائیں, آپ نے تو اس کے علاوہ ختموں میں کوئی شے نہیں رکھنے دی. اچھا بھی کھیر نعمت ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کھیر کا ذکر کر کے دیکھ لیں, یا کھیر یا کھیر یا کھیر, بلکہ ضربیں لگا لگا کے کہیں یا کھیر یا کھیر. آپ کو لوگ کہیں گے آپ سے بڑا کوئی بے وقوف کوئی نہیں. آپ کہیں قرآن نے کہا ہے یہ ساری نعمتیں اور کہا ہے اس نعمت کا ذکر کرو, تو نہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا قوم کو بتاؤ مولانا صاحب کہ کھانے والی نعمتیں اور ہیں, ماننے والی نعمتیں اور ہیں. کچھ وجود ایسے ہیں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. آپ کہیں تو میں وہ دو وجود پڑھ دیتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ جی, یہ سورہ آل عمران ہے جی. آل عمران سے پڑھ دوں جی, آل عمران کے گھر سے پھر انشاءاللہ ساتھ میں منسلک ہو جائیں گے. بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بنی اسرائیل میں جا کر نا بڑی خوبصورت ایک بات کی, کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. 47 نمبر آتا ہے, اے بنی اسرائیل اپنے اوپر جو میری نعمتیں میں نے تم پر کی تھی نا اس کا ذکر کیا کرو. کیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے پورے جہان میں سب سے زیادہ تمہیں فضیلت دی تھی. اللہ جس کو فضیلت دے دے, اللہ جس کو فضیلت دے دے, اس کا مطلب ہے سارے ایک جیسے نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے جب ایک جیسے نہیں تو تیرے اپنے بنائے ہوئے سارے ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ تو اس جیسا کیسے ہو گیا جس کی خاطر کائنات اللہ نے بنائی ہے. آئیے سورہ آل عمران ہے, میں وہ پہلا وجود پڑھنے لگا ہوں جس کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا آغاز کہاں سے کیا؟ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَوْ تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا فرقوں میں مت پڑھو, مسلک مت بناؤ. ذہن دیکھنا جی اوپر, آپ جی سارے وَلَا تَفَرَّقُوا لکھتے سارے ہی ہیں. دیوبندی حضرات نے لکھا ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑھو. آپ کو رب کا واسطہ ہے, آپ ان سے پوچھئے, آپ تو خود فرقہ ہیں. دوستو توجہ کرو جی, ادھر ذرا مجھ سے آنکھ ملاؤ, ذرا میں ایک بات کروں. بریلویوں نے فرقہ بنا رکھا ہے, وہ بھی اسی آیت کو پڑھتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے اگر وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہ ہے کہ فرقہ مت بناؤ, تو مت بناؤ.
کس سے بات کروں یار میں؟ بابا جو فرقہ بنائے وہ قرآن کے منافی ہے. بولو یار. جو فرقہ بنائے وہ قرآن کے منافی ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فرقہ بناؤ، قرآن نے کہا فرقہ نہ بناؤ. تو جو نہ بنائے وہ قرآن کے مطابق ہے. میں نے کہا مالک اس آیت کو یہاں سے کیوں شروع کیا؟ کہا جو اگلی بات بتانے لگا ہوں اس کا تعلق فرقوں سے نہیں ہے. خوش رہنا یار، آپ سارے سلامت رہے. کہا اس کا تعلق فرقے سے نہیں ہے. پھر کہا جمیعاً ولا تفرقوا، فرقوں میں مت پڑو، واذکروا، اور ذکر کرو نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کا، علیکم، میں نے جو تم پر کی تھی. کب کی؟ از. لفظ از جو ہے نا قرآن مجید میں، وہ جب بھی آتا ہے اس کا معنی جب ہوتا ہے. انگلش میں آ جائے تو ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید نے کہا از، کب؟ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم، او جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے نا، تمہارے دل آپس میں نہیں ملتے تھے. پھر کہا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ نے ایک نعمت کے ذریعے تمہیں سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. لفظ واپس کرو اگر نہیں بول سکتے ہو تو، یا زبان ہلاؤ ذرا. کمال کی بات یہ ہے جس کے ذریعے دشمن دوست بنے تھے اس وجود کا نام مصطفیٰ ہے. بات سنو جی بڑی محبت کے ساتھ. اس دوست کو بٹھا دیں ذرا نیچے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس ایک نعمت کی وجہ سے تم آپس میں. ایک باریک بات ہے جی، جیسے نعت خان نعت پڑھتے وقت اور گلوکار حضرات جب کو کبھی گاتے وقت اس باریک سر نہیں لگاتے، یہ ایک باریک سر ہے اور سر والوں کے لیے بات ہے. یہ بڑی خاص توجہ رکھنا جی، سارے جتنے بیٹھے ہو بڑی خاص توجہ کے ساتھ. اللہ نے کہا اس نعمت کا ذکر کرو جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ یا سیب یا انجیر یا کسی بھی فروٹ کا نام لے کے تسبیح تو نہیں کر سکتے. جس کی وجہ سے بھائی بنے تھے، اب اس کا ذکر کرنا ہو تو کبھی یا محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذکر کرو گے نا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، ساتھ والا بھی کہے گا کوئی عقل مند بندہ بیٹھا ہے. جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا تھا، تمہارے دلوں کا کوڑ اتر گیا تھا، اس وجود کا نام ہے وجود مصطفیٰ. بولو جی محبت کے ساتھ. ایک جملہ میں اس سے اگلا کہوں. اب استاذی مکرم اور ہمارے پروفیسر صاحب سر آپ کی موجودگی میں اور اپنے کچھ مہربانوں کی موجودگی میں ایک بات وہ جو جس کے لیے سارا ماحول بنایا ہے، اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت مت اپناؤ، فرقوں میں مت جانا. میں نے کہا مالک طریقہ کیا ہے؟ کہا پہلے بھی تم دشمن تھے. کیسے کس سے بات کروں یار؟ تھوڑا آنکھ ملاؤ ذرا. پہلے بھی تم دشمن تھے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ایک ہوئے تھے. آج بھی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہی بھائی بھائی بن جاؤ. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی وجہ سے. اب سمجھو جس کے پاس مصطفیٰ ہو اس کا فرقہ نہیں ہوتا، اس کا فرقہ نہیں ہوتا. جس کا فرقہ ہو اس کا مصطفیٰ نہیں ہوتا. اگر فرقوں میں رہنا ہے تو پھر مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو، کیونکہ جہاں مصطفیٰ آ جائیں وہاں فرقے نہیں رہتے، وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت بنتی ہے. اس جماعت کا نام ایک ہوتا ہے، اس کا نام ہے مسلمان. تو مسلمان بن کے جیو. وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ منافق، وہ مشرک، یہ بات نہیں ہے. کہا جہاں مصطفیٰ آ جائے. میں نے کہا میرے مالک مصطفیٰ کا وجود سب سے بڑا وجود ہے، تو مصطفیٰ کے بغیر تو کوئی نہیں نا. جو نعمت ہو، اگر مصطفیٰ کے علاوہ بھی کوئی نعمت ہے تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اگر ہے تو مالک رہنمائی کر، ہمیں بتا
اللہ نے کہا یہ ساری ہیں نعمتیں، ایک وجود ایسا ہے جس پر نعمت کو تمام کر دیا۔ جو بندہ چپ رہے گا وہ تکلیف دے گا جی۔ یہ ساری ہیں نعمتیں۔ آلووں کو نعمت کہنے والی قوم، کسی کو گوبھی پسند ہے تو گوبھی کو نعمت کہنے والی قوم، لال ٹماٹر 200 روپے کلو ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں لگتی۔ تبدیلی والوں کے لیے تبدیلی نعمت، انقلاب والوں کے لیے انقلاب نعمت۔ یہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے مصطفیٰ کے نالین پہ قربان، مصطفیٰ نے پورا ماحول بنا کر غدیر کے میدان میں، میں اگر میرے محترم پروفیسر صاحب، اللہ کی عزت کی قسم، میں اگر شیعہ کی بات کروں تو میں مجرم جی، میں کسی اور کی بات کروں تو مجرم۔ السیف الجلی علی منکر ولایت علی کتاب اندر پڑی ہے، 51 حوالے میرے قائد نے دیے ہیں، اس میں ایک بھی حوالہ شیعہ کا نہیں ہے، سارے اہل سنت کے ہیں۔ اور 51 حوالے دے کے کہا تھا وہ ایک وجود علی المرتضیٰ کا تھا، جس کا ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو علی کی ولایت کو مان لے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ یہ بات جب مکمل ہو گئی تو 51 حوالے دے کر اہل سنت کی کتابوں کے، بریلویوں کے نہیں جی، اللہ کا واسطہ مانو، بریلویوں کے نہیں جی۔ اور کسی کو برا لگتا ہے تو 1000 بار برا لگے جی، میں کرتا ہی اس لیے ہوں کہ برا لگے۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی دم خم ہے تو اللہ کرے تمہیں برا لگے، اور تم زندگی میں کبھی اس کو اٹھا کے آ کے فاروقی سے بات کرو۔ تمہارے اندر کوئی دم خم اور رتی برابر کوئی غیرت و حمیت ہو تو مجھ سے آ کے بات کرو۔ جو فرقہ بنا لے اس کا تو مصطفیٰ سے تعلق نہیں رہتا تو مرتضیٰ سے کیا تعلق رہتا۔ 51 حوالے دے کر کہا کہ جب علی کی ولایت کا اقرار ہو گیا تب ایک آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کتاب کے اندر موجود نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اللہ نے کہا آج کے دن دین بھی مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن کھجور سے لے کر نور تک، کوئی بیٹھا ہے سامنے، کھجور سے لے کر نور علی نور تک کا ساری نعمتیں میں نے آج کے دن تم پر تمام کر دی۔ اب بات کمال کی سننا یار، یہ وہ وجود ہیں، یا وجود مصطفیٰ سب سے بڑا ہے یا مصطفیٰ کے بعد وجود مرتضیٰ سب سے بڑا ہے؟ ساتھ ملنا جی، میں 2-4 جملے کہوں جی۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن پر مصطفیٰ کو بھی فخر ہے، مرتضیٰ کو بھی فخر ہے۔ بیٹھے ہو سارے یار، کچھ رشتے ایسے ہیں جن پر مصطفیٰ کو بھی فخر ہے، جن پر مرتضیٰ کو بھی فخر ہے۔ مرتضیٰ کی زوجہ کا نام ہے بطول، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا۔ کوفے کی مسجد کے منبر پر مولا کائنات نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لوگو میری ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں۔ ایک بات بتا، تیرے گھر میں رات بیٹی پیدا ہو، اللہ بیٹیوں سے نوازے یار، بیٹیاں نہ ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ باپ ہوتا کیسا ہے۔ بیٹیاں ہی تو بتاتی ہیں کہ تیرا باپ ہونے کی حیثیت اور باپ ہونے کا احساس کیا ہے۔ یہ بیٹے نہیں دلاتے، بیٹیاں دلاتی ہیں۔ مصطفیٰ کا کرم دیکھ، جو خود رحمت للعالمین تھا، خود رحمت للعالمین ہے، اس نے بیٹی کو تمہارے لیے کیا قرار دیا ہے؟ سارے اٹھاؤ جی، ذرا زبان ہلاؤ جی، رحمت قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتا، اگر تیری بیٹی تیرے لیے رحمت ہے، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، تو رحمت للعالمین کی بیٹی
کچھ نذرانہ عقیدت جو پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ساتھ مل جائیں، ذرا پورا ساتھ دیجئے۔ رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، حضور کی بیٹی حضور کے لیے رحمت ہے۔ اب کسی کو اگر تکلیف زیادہ ہو نا کہ وہ قصیدہ کیوں پڑھا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، ہمارے تو بال سفید ہو گئے ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے۔ اگر تجھے اس بات سے بھی پتہ نہیں چلتا رحمت سے بڑی مشکل کشائی کیا ہوتی ہے۔ جس بندے دی دکانداری بالکل نہیں نہ چلتی، وہ بھی صبح دکان کھول کے کہندا یا اللہ تیری رحمت دا آسرا ہی۔ اس کا مطلب ہے رحمت مشکل کشائی کا نام ہے۔ فیروز اللغات اٹھا کے دیکھ لو ڈکشنری، اس میں بھی دیکھو 70 معنی لکھے ہیں رحمت کے، اس کا ایک معنی مشکل کشا بھی لکھا ہے۔ جو رحمت ہوتا ہے وہ یہ دیکھے، بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب مجھ جیسے کو سردی لگے تو یہ ایک الگ بات ہے، مگر اس رحمت کے فائدے بھی بڑے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ زمین کو زندہ کر رہی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، ورنہ جڑی کھاد تسی پا چکے سو دوبارہ کدے دوسری فصل نہ اگدی۔ یہ تو مالک ہے جو کرم کر دیتا ہے، اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ زمین کو اس قابل کر دیتا ہے کہ چلو جب تک قیامت نہیں آتی زمین تو نہیں آئے گی، اسی کو ہی کیا کہتے ہیں کہ نئے سرے سے اس کو زرخیزی اللہ عطا کر دیتا ہے اسی بارش سے۔ مگر بات یاد رکھنا، بارش ایک ہی ہوتی ہے، وہ فصل پہ آ جائے تو پر نور بنا دیتی ہے، غلاظت پہ آ جائے تو اسے بدبودار بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ظرف اتنا پاکیزہ رکھو کہ جب اس کی رحمت نازل ہو تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ہم کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کچھ عشق کی بات کر لیا کر۔ ہر رشتہ اپنے بڑے رشتے پہ ناز کرتا ہے، بیٹیوں کو ناز ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جی، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، گھر میں خوش نہیں ہے، اللہ سب کے مقدر اچھے کرے، مگر وہ آج تک اپنا گھر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جب تنگ ہو تو پھر کیا وجہ ہے؟ سر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا اپنے سسرال میں ایک لفظ کہا، اس نے کہا جب تو تنگ ہے تو اپنا گھر خراب کر لے۔ اس نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، میرا باپ بڑے بڑے سٹیجوں پہ نعت پڑھتا ہے۔ کوئی بات سمجھے؟ میرا باپ اپنے باپ کی عزت کے لیے ساری زندگی کی تکلیف برداشت کر گئی۔ وہ بیٹی، اسے فخر ہے کہ میں فلاں کی بیٹی، مجھے فخر ہے اپنے باپ پر۔ مگر مجھے ایک بات بتا، سیدہ کائنات کے ناموں میں ایک نام ہے ام ابیہا۔ کیا نام ہے؟ ام ابیہا کا کیا معنی ہے؟ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو۔ اچھا ابھی بھی یقین نہیں؟ چلو تیسری دلیل لے لو، جس کے لیے کائنات کھڑی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں دلیل میں کس سے دوں؟ کہاں سے دوں؟ کہ مصطفیٰ اگر جائیں مدینہ میں تو مدینہ والے کہیں حضور ایک لمحے کے لیے رکیں، بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر حضور کا استقبال کریں، جہان حضور معراج پہ جائیں، وقت تھم جائے، حضور عرش پہ جائیں، آواز آئے کیف یا محمد، اے محمد تھوڑی دیر کے لیے روکنا، تیرا رب خود تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے۔ جس کا استقبال کی آوازیں عرش سے آئیں، جس کے استقبال کی باتیں کائنات کے اندر ہوں، وہ حبیب اجمی تھا، حبیب اجمی، اس کو بلایا تھا ابو جہل نے کہ آ جاؤ، حاکم شام کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا حبیب، کہا تیرے دین کو خطرہ ہے۔ وہ آیا، ابو جہل نے پہلی شرط یہ رکھی کہ مصطفیٰ کو جب بلایا نا، کہا اس کو محمد کو بلاؤ، تو شرط یہ رکھی کہ جب کوئی آئے تو اٹھنا نہیں۔ کیا موضوع سن رہے ہو یار؟ اٹھنا نہیں۔ کہتا جی نہیں اٹھتے، وہ تو سارے ماننے والے تھے ہی نہیں، ان کا نہیں اٹھتے جی۔ مگر جیسے ہی حضور تشریف لائے نا، سب سے پہلے ابو جہل خود اٹھا، ابو جہل خود اٹھا۔ اچھا اس نے کسی پوچھا بھی تو سارے نو منع کرتا سے تو اٹھ کے کھلوتا؟ پتہ ہی نہیں لگیا، آس پاس ہوئے کہ پتہ ہی نہیں لگیا۔ ہزار باتیں ایسی ہو گئی ہیں جناب، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، بات میں کی کیا بیٹھا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس کے لیے اپنے بیگانے کھڑے ہو جائیں۔ میری نسبت کا شہنشاہ کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب کبھی بھی سیدہ کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتی، آقا بیٹھے نہ رہتے، آقا فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔
اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سن بھی رہے ہو سارے؟ اپنی جگہ پہ بٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو بٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نبوت کی اینک لگا کے دیکھو، نبوت اپنی جگہ پہ بٹھا رہی ہے کسی کو، نبی تو نہیں مگر فرمایا اس نگاہ سے دیکھنا کہ محمد نے اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ خدا کا واسطہ مانو یار، اس سیدہ کائنات کے بارے میں جب کبھی تیرا کوئی ملا بکواس کرتا ہے تو تجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ سیدہ ناراض ہوگی۔ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب، سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کے بیٹے، میں نے ان کا خطاب سنا، وہ کہتے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، چھوٹے چھوٹے تھے، ہم کبھی کوئی شرارت کرتے نا، آج تو خیر وہ ماحول ہی نہیں رہا کہ آج بچہ شرارت کہے اور بندہ اسے بچے کو کہہ سکے بیٹا ایسے نہ کرو اللہ ناراض ہوگا، یہ تو ماحول ہی نہیں رہا۔ مگر وہ کہتے ہیں ایک ماحول تھا کہ سارے ماحول میں لوگ کہتے تھے او بیٹا ایسی شرارت نہ کرو کہ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی قسم شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر میں جب ہم بچے تھے اور کوئی شرارت کرتے نا تو ہمارے بابا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب حضور غزالی زماں آپ فرمایا کرتے تھے بیٹے ایسی شرارت نہ کرو مصطفیٰ ناراض ہوں گے۔ کیا جی؟ مصطفیٰ ناراض ہوں گے۔ مصطفیٰ کی ناراضگی اور مصطفیٰ کا راضی رہنا مشروط ہے کس بات کے ساتھ؟ سیدہ کی راضی اور ناراض ہونے کے ساتھ۔ یہ جو تم ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہو، جنت میں ہر قسم کا پھل ہے، ہر قسم کا فروٹ ہے، ہر نعمت ہے جنت میں۔ بابا جنت میں جانے کا زیادہ شوق ہے تو مجھے بتا جنت کے وارثوں کا نام ہے حسین۔ کوئی بیٹھے ہو تو ذرا مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا جی، جنت کے وارثوں کا نام کیا ہے؟ حسنین، مولا حسن مجتبی اور مولا حسین۔ اب ذرا دیکھو میری جانب، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے اس کلام کو گواہ بنا کر فاروقی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت کے وارث حسن اور حسین وجود میں ہی نہ آتے جو سیدہ کائنات نہ ہوتی۔ مصطفیٰ کو فخر ہے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے۔ حضور فرماتے میں معراج پہ گیا، میں نے ساری سیر کی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، مگر مجھے ایک پھول بہت پسند آیا۔ حضور فرماتے میں نے اس پھول کو سونگھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں زمانہ گزر گیا، میں آ گیا، زمین پہ آ گیا، مگر اس پھول کی خوشبو نہیں گئی۔ اس پھول کی خوشبو فرمایا میرے احساس سے اس پھول کی خوشبو ختم نہیں ہوئی، جی چاہتا تھا کہ وہ پھول دوبارہ سونگھنے کو ملے۔ حضور فرماتے جب میرے گھر میں فاطمہ کی ولادت ہوئی نا، میں نے پہلی بار فاطمہ کے سر سے بوسہ لیا، حضور فرماتے ہیں اس پھول کی خوشبو مجھے فاطمہ میں محسوس۔ ایک بات بتا، تجھے مولوی نے الجھا رکھا ہے رضی اللہ عنہ میں اور علیہ السلام میں، ان معاملات میں الجھانے سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ایک بات بتا، اس کائنات میں نا اس وحدہ لا شریک نے اپنے کام، اس کے کام کہنے سے، کن کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ سر ہلاؤ جی سارے، وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتے ہیں، مگر اس نے ہر کام کے لیے کچھ آگے نہ کچھ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، انہیں بندے ہی کہتے ہیں، مگر وہ چونکہ نوری مخلوق ہے اس لیے انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ مٹی کی مخلوق کو بندہ کہتے ہیں، آگ کی مخلوق کو جن کہتے ہیں سارے اسی کے بندے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو تو صحیح جی، سارے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے وحی لانے کے لیے ایک الگ فرشتہ رکھا ہوا ہے، اس نے بہت سارے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے موت، حالانکہ وہ اشارہ کرے تو جان نکل سکتی ہے، مگر اس نے اس کام کے لیے بھی ایک الگ فرشتہ رکھا ہوا ہے۔ میں کہا مالک اتنے کیوں رکھ لیے؟ کہا اکبر نہیں ہوں۔ اکبر ہوتا ہی وہ ہے جس کا کام کرنے والے آگے کوئی اور ہوں۔ اوے ساڈے ورگے یا آپ دا کام آپے کر لیندے نے، باقی وڈیاں دے اگے رکھے ہوندے نے سارے۔ اچھا ایک فرشتہ ان میں سے ایسا ہے جس نے آج تک کام کوئی نہیں کیا اور ابھی تک نہیں کیا،
صرف اسے 2 کام کرنے، ایک کام 2 بار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے اسرافیل۔ ایک تے آئے انہیں جائے ہو، ایک باقی دے بھی چپ ہو، وہ تو نہ کی ہے جی اسرافیل۔ اسرافیل کے ذمہ 2 کام ہیں، ایک واری پھوک مار کے سارے مار دینے، ایک واری پھوک مار کے سارے جوا دینے۔ ایک بار اس کی آواز سے، وہ کتنی بھیانک آواز ہوگی یار کہ سارے ہی مر جائیں گے، جہاں جہاں سے گزرتی جائے گی ہر کسی پہ موت واقع ہوتی جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کہے گا ایک آواز دوبارہ، سر وہ آواز سر والی ہوگی۔ اب بے سرے نال تے اللہ قبر بھی نہ بناوے، وہ سر والی ایسی آواز ہوگی کہ جہاں جہاں سے گزرتی جائے گی وہاں وہاں سے زندگی ملتی جائے گی۔ اب تو مان لو سر زندگی کا نام ہے اور بے سری موت کا نام ہے۔ چھتری لے دیں جی ایک ادھی، سارے ویکھن لگ پے ہو یار۔ اچھا اب جو بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ اسرافیل کے ذمہ کام ہی 2 ہیں، مالک کوئی اور کام؟ آئیے تشیع کی کتاب کا حوالہ دوں تمہیں مجرم، اہل سنت کی کتاب کا حوالہ۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے سیدہ کی بارگاہ میں، واپس گئے، عرض کرتے ہیں آقا ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا گھر کیا گئے تھے تو کیا صورتحال ہے؟ حضور ایک عجیب منظر دیکھا ہے، سیدہ کائنات باقی کام کر رہی ہیں مگر سیدہ کائنات کے گھر کی چکی خود چل رہی ہے۔ آقا چلا کون رہا تھا؟ حضور نے فرمایا اسرافیل چلا رہا تھا۔ جو بندہ چپ بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ لینے کیا آیا ہے مسجد میں، اسرافیل چلا رہا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ جامع المعجزات علامہ رحاوی کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے آپ نے نا حضرت سلمان فارسی نے اور سیدہ کائنات نے مل کر کچھ سوت بنایا، سوت کا اسے بیچ آؤ، 6 درہم اس کے آئے۔ فرمایا سیدہ کائنات نے عرض کی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں کہ آپ جائیں اور جا کر نا کچھ لے آئیں کہ کچھ کھانے کا آج ذرا اسپیشل اہتمام کرتے ہیں۔ اسپیشل اہتمام کے لیے نکلے، اب مشکل کشا جا رہا ہے، آگے ایک بھکاری آ گیا۔ پتہ نہیں کیا لوگ سنتے ہیں، بھکاری آ گیا، اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ سر شریعت کہتی ہے ضرورت سے زیادہ ہو تو دے دو، نہیں تو کہو معاف کر۔ تسی تو نہیں کدے آکھیا معاف کرو، تسی تو سارے دے دیں ہو نا، ایڈے حاتم تائی سارے نہیں، تسی کہو معاف کرتے مسلمان رہ جاندے ہو، مولا کائنات کہہ دیتے معاف کرو، چلو 1 درہم دے دیتے، باقی درہم گھر کے لیے بچا لیتے۔ اس قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، روایات میں لکھا ہے 6 کے 6 درہم دے دی۔ کیوں؟ کہا ایک بار ہی اتنا دے دو کہ پھر مانگنے والا ہی نہ رہے۔ ہائے ہائے، حاتم تائی کا بیٹا پوتا تھا یا نواسا تھا، وہ بازار میں کھڑے ہو کر اپنے باپ کے قصے بیان کر رہا تھا۔ لوگوں میرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے، اگر کوئی بھکاری 8 دروازوں پہ آتا اسے نہ نہیں ہوتی تھی، اسے ملتا تھا۔ مولا حسن مجتبیٰ نے سن کے کہا او بھکاری ہم سے سن، یہ تیرے بڑے کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ 8 دروازوں پہ آتا اسے انکار نہ ہوتا، میرے بابا کی سخاوت کا عالم دیکھ، جو ایک بار آیا اتنا عطا کیا کہ اگلے دروازے تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 6 کے 6 درہم دے دیے، 6 کے 6 درہم دے دیے، واپس آئے۔ اب گھر میں آ کر ایک ہوتا تو ہے نا کہ جتا تے اپنی مرضی نال ہے پر حق تے نہ دا سی، یوں سر جھکایا ہوا تھا۔ سیدہ کائنات نے پوچھا آپ تو کچھ شے لینے گئے تھے؟ کہا جی دے دیتے انہوں، اس کے نام پہ دے دیے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، نماز کے لیے نکلے نا، جامع المعجزات اہل تشیع کی کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب ہے۔ تیرے مولوی جو 60 ہزار روپیہ ایک تقریر کا لیتے ہیں نا، وہ جامع المعجزات میں سے خطاب تیار کرتے ہیں، فاروقی اس کتاب سے تیار کرتا ہے، اس میں لکھا ہے۔ میں کہا چلو ایک واقعہ ہم بھی سنا دیں۔ نماز کے لیے نکلے تو دیکھا آگے ایک شخص کھڑا ہے، ہاتھ میں نا اونٹنی کی مہار ہے۔ علی اونٹنی لے دیے؟ کہا جی پروگرام تے کوئی نہیں۔ کہا لے لو، پنجابی چی دس دینا لے لو۔ کہا پیسے کو نہیں، پھر دے چھٹے ہو، نہ لکھا ہو میں مجرم جی، پھر دے۔ ایدہ مطلب ہے ادار دی ماں تے ادو بھی نہیں سی مری۔ کہا بھی پھر دے دیو،
دے دیا جی. کتنے کی جی؟ 100 دینار کی جی. کتنے کی؟ تھوڑا آگے گئے, ایک اور آ گیا, بیچنی ہے. او جی اونٹنی بیچنی ہے. کہا جی بیچ دینے. کتنے دی؟ 400 دینار کی. دے دیا. تھوڑا 4 قدم آگے گئے, وہ پہلے والا آ گیا. کہتے ہون تے دے چھڑو, پیسے تے آ گئے. کہیں بیٹھے بھی ہو سارے یار, اتنی بھی سردی نہیں ہے. کہا وہ جو وہ پیسے دے دے, وہ جو 100 دے دیا. 6 دینار دیے تھے, اللہ نے 300 درہم دے دیے. سامان وامان خریدا, گھر میں آ کے ضیافت کا اہتمام ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, حضور آج آپ کی دعوت ہے. سیدہ کائنات کا گھر میں آ گئے جی, سلمان بھی, ابو ذر بھی, سارے بیٹھے. سرکار بیٹھے نا دسترخوان پہ. فرمایا علی اونٹنی والی بات تم سناتے ہو یا میں سناؤں؟ ہائے ہائے ہائے, اونٹنی والی بات تم سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضور مولا کائنات نے یہ نہیں کہا میں سناتا ہوں, حضور آپ سنا دیں. فرمایا اچھا یہ بتا, وہ جو اونٹنی بیچنے والا تھا وہ پتہ ہے کون تھا؟ منبر رسول ہے, قرآن سامنے ہے. میں جھوٹ ویسے ہی بولنے کا عادی نہیں, مگر یہاں تو سیدہ کی عزت کا سوال ہے, اب یہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا علی یہ بتا وہ اونٹنی بیچنے والا پتہ ہے کون تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ پتہ تو تھا. حضور آپ بتائیں. فرمایا جبریل تھا. مسجد زینب میں بیٹھنے والوں, ذرا آپ نے ہاتھ کے ذرا دل کی تختی پہ لکھنا ذرا ایک جملے کو. کہا وہ جبریل تھا. اچھا حضور. فرمایا وہ جو اونٹنی خریدنے والا تھا, علی پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضور تسی دسو. فرمایا اسرافیل تھا. مجھے آپ کی چپ مار گئی جی, مجھے اسرافیل تھا. سرکار نے تیسرا سوال کیا. فرمایا وہ پتہ ہے علی اونٹنی کون سی تھی؟ جو بک بھی رہی تھی. ایک جگہ پہ وہ بیچ رہا تھا, پھر علی نے بیچ دی. حضور آپ بتا دے جب سارا ہی تسی دس چھڑیا تے بھی تسی دس چھڑو. فرمایا یہ وہ اونٹنی ہے جس پر کل 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میری بیٹی فاطمہ جنت میں داخل ہوگی. جی واقعہ تو یہاں تک لکھا ہے, مگر میرا من نہیں بھرا ابھی تک. مجھے نہیں ابھی تک اس واقعے میں چس نہیں آئی. واقعہ ختم ہو گیا. میں نے کہا جی مولانا صاحب چس لیں تھوڑی سی, مسجد زینب کے مقتدی کہیں تو چس لیں تھوڑی سی جی. سورج اگے ہی نہیں نظر آ رہا, ہمیں 6 بجے جمعہ پڑھ لو. چس لیں جی تھوڑی سی. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا سر اٹھا, فاروقی سے آنکھ ملا. یہ جو بیچنے والا تھا یہ بھی علیہ السلام تھا, وہ جو خریدنے والا تھا وہ بھی علیہ السلام تھا. مجھے بتا جس فاطمہ کی اونٹنی کی مہاریں علیہ السلاموں کے ہاتھ میں ہو, جس کے گھر کی چکیاں علیہ السلام چلائیں, شرم نہیں آتی؟ اسے علیہ السلام کوئی کہہ دے تو تجھے تکلیف شروع ہو جاتی. فرشتے تھے بابا, فرشتے علیہ السلام ہیں, مگر فرشتے اس در کے نوکر ہیں, نوکر. میں نے کہا تھا پہلے بھی, ہم مصائب میں اختلاف رکھتے ہیں, فضائل میں نہیں رکھتے. آؤ 2-4 جملے ہیں. کہا فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. 4 مصرے پڑھ لیتے جی. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. قبلہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ جملہ نہ کہتا. جس شاعر نے لکھا ہے اس نے کہا ہے, آگے جو مصرع دوسرا لکھا ہے نا, اس نے کہا ہے رہتی علی کے گھر میں ہے, آلہ ہے فاطمہ. میں نے اپنے گھر میں یہ شعر پڑھا, میرے والد صاحب نے کہا یہ شعر صحیح نہیں. رہتی علی کے گھر میں ہے, کہنے لگے تم علی کے گھر کو چھوٹا سمجھتے ہو, علی کے گھر کو چھوٹا سمجھ. رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ فاطمہ. میں نے کہا جی آپ کہیں کیا ہے؟ کہا فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ, آلہ ہے اس کا شوہر, آلہ ہے فاطمہ. دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام, تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ. دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام, تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ. ہارون آباد والوں نگاہ اٹھانا کہ دنیا نے دین
مان لیا ہے حسین کو۔ والی سنجر و اجویر نے کہا تھا دین است حسین، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ، سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، وقت نہیں ورنہ بہت کچھ بتاتا۔ بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، دو لفظ ہیں سر، ایک ہے بولا ایک ہے بھالا، بڑی خاص بات جی، ایک ہے بولا لفظ ایک ہے بھالا، مجھے سن لیں ذرا، مجھے دیکھ کے سنیے گا ذرا۔ بھولا کہتے ہیں مجھ جیسے کو، مندے ہی نہیں اپنے نہیں مندے سائیاں نے کی مننا ہے، یہ مقتدی ہیں، میں نے کہا بھولا کہتے ہیں مجھ جیسے سیدھے سادے کو، توڑی ہنسی دس رہی ہے جی کوئی نہیں سیدھے ہو، بھولا کہتے ہیں مجھ جیسے سیدھے سادے کو، سدڑ ملنگ سادہ، بھالا کہتے ہیں عقل مند کو، دو متضاد لفظ ہیں ایک ہی قافیے میں آئے ہیں، بڑی توجہ رکھنا۔ کہا بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ، تیری گلی کا بھی وقت نہیں ہے ورنہ بغداد کا چوک بتاتا، بہلول زمین بیچتا دکھاتا۔ بہلول سے پوچھا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر، کسی کو 1 دینار میں دے دیا، کسی کو 700 دینار میں بھی نہیں دیا۔ کہا وہ دیکھ کے نہیں آئے تھے، تو رات دیکھ کے آیا ہے، مگر وہ بہلول ان کا ہی بھائی تھا جو آل رسول کے قاتل تھے، وہ کہتا تھا بس سارے اپنے حصے کے پیسے اکٹھے کر کے کہتا تھا یہ پیسے کھا لو، بس مجھے 4 بار یا علی یا علی یا علی کر کے سناتے رہو۔ ہاں ایک بات ہے، پوری جوش اور پوری قوت کے ساتھ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، مگر ایک لفظ سمجھ لینا کہ بلال سے کسی نے پوچھا، ایک عجیب منظر ہے، بلال سے کسی نے پوچھا بلال ایک بات بتا، دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی کو مار پڑتی ہے اس کے لفظ سے زبان سے نکلتا ہے ہائے ہائے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ بلال جب تجھے درنے پڑتے ہیں، تجھے مار پڑتی ہے، تو روتا کیوں نہیں؟ تو چلاتا کیوں نہیں؟ تو ہنستا کیوں ہے؟ بلال نے کہا احمد حسن فاروقی نادان نہ بک، نادان نہ بن، ہزیان نہ بک، تیری نظر مار پر ہے، میری نظر جمال یار پر ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، آلہ ہے اس کا جوہر، آلہ ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال، تیرا بلال بھی تو نرالا ہے فاطمہ، بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھی بولا بھی بھالا ہے فاطمہ، خالی ہے دل جن کا الفت آل رسول سے، میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ۔ بھلے باپ ہو بھلے اولاد ہو، جس کا سیدہ کائنات کے ساتھ غلامی کا تعلق نہیں، اس قرآن کی عزت کی قسم ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔